اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے، اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ ویسے بہت عرصے کے بعد آج میں ویڈیو ڈال رہی ہوں کیونکہ ربیع الاول کا بابرکت اور بہت ہی خوبصورت مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اس مہینے کو ربیع کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے کا نام بہار کے موسم میں رکھا گیا ہے، اور یہ مہینہ خوشی اور مسرت کے مہینوں سے بھی مشہور ہے کیونکہ اس مہینے میں میلاد پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اہل سنت کے مطابق یہ 12 ربیع الاول ہے اور ہفتہ وحدت شروع ہوتا ہے، اور شیعوں کے مطابق یہ مہینہ 17 ربیع الاول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، اور 17 کو ہی مطابق روایت شیعوں کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اور اس مہینے میں بہت سے اہم واقعات ہوئے ہیں، جس میں پہلی ربیع الاول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ دوسرے ایک روایت کے مطابق امام حسین کی بیٹی جناب سکینہ کی بھی شہادت جو ہے وہ 5 ربیع الاول ہے، ایک روایت کے مطابق۔ اور اس مہینے کی جو 8 ہے اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے، 8 ربیع الاول 260 ہجری میں۔ اور امام زمانہ کی امامت کا آغاز 9 ربیع الاول، جسے ہم تاج پوشی امام زمان بھی کہتے ہیں، اور جس میں ہم خوشی کا اظہار ہوتا ہے، جس میں ہم جشن مناتے ہیں کیونکہ اس دن امام کی تاج پوشی بھی ہے، اور دوسرے اس دن امام زین العابدین علیہ السلام مدینے کے آنے کے بعد، کربلا سے آنے کے بعد 5 سال کے بعد امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں رسول خدا کا نکاح حضرت خدیجہ سے 10 ربیع الاول سن 15 ہجری کو ہوا تھا، اور رسول خدا کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول کے مطابق ان میں سے کوئی ہے جو اہل تشیع اور اہل سنت کے 5 دن کے فرق سے ہے کہ وہ 12 مناتے ہیں، اور یہ ایک ہفتہ وحدت کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں فاطمہ معصومہ کم کا بیوی جو امام علی رضا علیہ السلام کی بہن تھی، ان کا داخلہ ہوا تھا شہر کم میں 23 ربیع الاول کو۔ تو اس مہینے میں بہت سے ایسے واقعات ہیں، مسجد قباء کی بھی اس میں جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی ہے اسی مہینے میں بہت سے انبیاء علیہ السلام کے بھی واقعات اس مہینے میں ہوئے ہیں۔ تو بہترین یہ مہینہ ہے، خیر و برکت والا، اور سب سے بڑا جس میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں، جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کر آ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس رات بھی، جس رات ہم چاند دیکھیں گے ربیع الاول کا، وہ بہترین چاند ہوگا کیونکہ اسی چاند کے صدقے میں خدا نے ہمیں وہ بہترین چاند عطا فرمایا ہے کہ جن کے نور سے پوری کائنات روشن ہو گئی تھی، اور رسول اکرم کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی، جس کی وجہ سے خدا نے اس مہینے کو بہترین، تو ہمیں جتنا ہم اس مہینے میں بہترین کام کر سکتے ہیں، اعمال کریں، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، کیونکہ دیکھیں اس میں پہلی ربیع الاول کے لیے یہ ہے بھی کیونکہ رسول خدا اور کی جان بچی تھی، اور رسول خدا جب ہجرت کر کے گئے تھے تو ان کی جان بچ گئی تھی، اور اس کی خوشی میں ہمیں جو ہے وہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، صدقہ و خیرات دیں، رسول کے نام کا صدقہ دیں آپ، اور اس مہینے کو بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ منانا چاہیے، کیونکہ تمام انبیاء کے سردار کا اس مہینے میں اس دنیا میں آنا ہوا، اور وہ چاہے ہم 12 کو منائیں، چاہے ہم 17 کو منائیں، بلکہ پورا یہ ہفتہ اگر ہم منائیں خوشی، تو وہ بھی بہترین مقام ہے، کیونکہ وہ رسول آئے ہیں کہ جن کے آنے کی وجہ سے خدا نے کائنات کو بنایا، خدا نے اس زمین اور آسمان کو بنایا۔ تو بہترین ہے یہ مہینہ، اس میں جتنا ہو سکتا ہے آپ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، بہترین کام کریں، اور صدقہ خیرات عطا دیں لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، کیونکہ ہمارے بہترین اخلاق اپنا اتنا بنا لیں، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں خلق عظیم کے مالک ہمارے رسول خدا ہے، جن کا ماشاءاللہ وہ اخلاق تھا کہ جنہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی کبھی کچھ نہیں کیا، اس عورت کے ساتھ بھی کہ جو روز ان کی راہ میں کوڑا پھینکا کرتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو روز کوڑا پھینک رہی ہے، اور وہ ایک دن نہیں آئی، تو رسول خود چل کے اس کے دروازے پہ گئے، اور جب دستک دی اور اندر سے اس نے پوچھا تو انہوں نے جب بتایا کہ میں محمد، تو وہ ڈر گئی کہ شاید میرے سے بدلہ لینے
کرنے آئے ہیں، لیکن جب دروازہ کھولا تو رسول نے فوراً کہا کہ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ خیریت سے ہیں، آپ روز میری راہ میں کوڑا پھینکتی تھی، آج آپ موجود نہیں تھی۔ تو یہ کردار تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کی وجہ سے دیکھیے کہ لوگوں نے جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ اخلاق کی وجہ سے۔ جتنا رسول نے تلوار کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلایا، بلکہ رسول نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اور زیادہ تر غریب مسکین ایسے لوگ غلام وہ تیزی کے ساتھ آ رہے تھے، کیونکہ رسول کا ان کے ساتھ رویہ اتنا بہترین تھا کہ وہ متاثر ہوتے تھے کہ اسلام اتنی رسپیکٹ، اتنی عزت دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اسی عمل پہ چلنا ہے جو ہمیں رسول درس دے کر گئے کہ اپنے سے ہم لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، اپنے بڑوں کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ پیش آئے، تو وہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی